السلام علیکم۔ میں جو ہوں وہ دو چار باتیں کرنا چاہ رہا تھا، ایک دم سے کچھ باتیں ذہن میں آئیں تو میں نے کہا کرتا چلوں، میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ تو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک عرصے پہلے کی بات ہے، زیادہ دن کی بات نہیں، مشکل سے 2 سال پہلے، 1.5 سال پہلے تک کی بات ہے۔ جب بھی یہ ہمارے یوٹیوبر جرنلسٹ جو ہیں یا کوئی بھی یوٹیوبر جو ہے، جب کورٹس کے بارے میں بات ہوتی تھی، چاہے وہ اسلام آباد کا کورٹ ہو یا لاہور کا ہو گئے یا پھر ہائی کورٹ ہو گئے یا پھر آپ کے سپریم کورٹ ہو گئے، تو وہ بہت ہی طریقے سے بولتے تھے ہمارے معزز ججز یا پھر اعلیٰ عدلیہ، اس طرح سے کہا جاتا تھا۔ لیکن اب وہی چیزیں کہی تو جاتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک ایک طنز کا جو ہے وہ ایک بو آتی ہے، اور اس میں ان کا قصور بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اب جو ہے وہ جب سے یہ کورٹس نے اس طرح کے فیصلے کیے ہیں جس میں اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، تو دے ہیو لاس دیئر کریڈیبلٹی اینڈ دے آلسو ہیو لاس رسپیکٹ۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو انسان اپنے کرموں سے، اپنے طریقوں سے، اپنے جس کو کہتے ہیں کہ اپنے عادات سے جو ہے وہ اپنی عزت کرواتا ہے، تو جب آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو اس طرح کا رد عمل تو آئے گا۔ تو جہاں آپ جناب سے اب بات تو تڑاک پہ آ گئی، ناٹ ان لٹرل سینس، لیکن یو کین سینس اٹ کہ بات وہیں جا رہی ہے۔ اٹ از سیڈ۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ ذرا سا کسی نے کچھ آئیں بائیں شائیں کی کورٹ کے بارے میں تو وہ افتخار چودھری کا دور تھا، فوراً سو موٹ ہو جاتا تھا۔ اب تو حال یہ کہ کورٹ بھی سوچتی ہوگی کہ کہاں تک کس کو تو سو موٹو جو ہے وہ کرتے پھریں گے اور کتنے کو بھیجتے رہیں گے کہ پرساد کی طرح بانٹیں گے، مٹھائی کی طرح، تو پورا کوٹ ہی بھر جائے گا، آدھا پاکستان اندر ہوگا کوٹ کے اندر۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ انسان اپنی عزت خود کرواتا ہے، اور جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو جو زرداری کہتا ہے نا کہ ایسا تو ہوتا ہے اس طرح کے کانوں میں، اس طرح کے کاموں میں، تو وہ ہے وہی حساب کتاب ہے یہاں پر بھی۔ تو اب دوسری بات یہ تھی کہ یہ تو ہو گئی کورٹ کا جو حشر نشر ہونا تھا، وہ تو ہو ہی کیا، تو دکھ ہی رہا ہے۔ باقی آ گئی ہماری فوج، ایک اچھا ادارہ ہے، ایک بہت بہترین انسٹیٹیوشن ہے ہمارے یہاں، لیکن فوج کو کسی کو برا بولنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، وہ اتنا کچھ کر رہے ہیں ملک کے لیے، تو لاٹ آف ریسپیکٹ فار آل دوز ہو آر ورکنگ فار دی آرمی اینڈ آل دوز ہو ڈپارٹیڈ ایز شہید، تو ان لوگ کے لیے بہت زیادہ سلیوٹ بھی۔ لیکن اوپر چند کچھ بیٹھے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں کہ عوام لٹرلی اتنی جان اور محبت نچھاور کرنے والی اس وقت سر کھجلانے پہ مجبور ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ چل کیا رہا ہے، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس طرح کے فیصلے کیے کیسے گئے، اور مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ انگریزی کی جو بات ہے کہ واٹ وار یو تھنکنگ، تو بھیا کیا ہو کیا گیا تھا۔ تو اب مجھے یہ ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت وہ بھی آ جائے کہ لوگ جو ہیں وہ فوج کے اوپر والوں کو، جو کہ ابھی ہو ہی رہا ہے، لیکن ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ تھوڑا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو ابھی بھی امید ہے کہ شاید جنرل الیکشن کال کر دیا جائے ان کے تھرو۔ لیکن اگر یہ نہ ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ ایک وقت وہ بھی آ جائے گا کہ لوگ اوپر کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اسی دے ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دیم ان دا سیم بریتھ۔ تو پھر وہی والی بات ہے کہ انسان اپنی عزت جو ہے وہ خود اپنے طریقے اور اپنے کرتوتوں سے کرواتا ہے، اپنے اچھے کرتوتوں سے۔ لیکن اور یہ بہترین طریقہ ہے کیا کہ جو ہے وہ یہ انوالو، انہوں نے کہتے ہیں انہوں نے خراب کیا ہے تو پھر انہیں کو اس کو واپس سے آرڈر میں لانا پڑے گا، اور اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ الیکشن کر دیں، اناؤنس کر دیں، تاکہ سب کے لیے آسانی ہو جائے۔ ابھی ایک مہینہ جو ہے اتنا کیوٹک ہونے والا، یہ مئی کا جو مہینہ ہے، ایک عام آدمی، ایک مڈل کلاس کا آدمی، لوور مڈل کلاس کے لوگ جو 2 وقت 3 وقت کے کھانے کے لیے، جس کو کہتے ہیں کہ دن رات محنت کر رہے ہوتے ہیں، وہ پسے گا، باقی تو کسی کا کچھ نہیں جائے گا، اور ان کا صحیح معنوں میں نقصان ہوگا۔ لیکن اس کے پاس آپشن بھی نہیں ہے کوئی، کیونکہ اگر الیکشن نہیں کال کرتے ہیں تو وہ خود تو پس رہا ہے، لیکن اگر اس نے اس موومنٹ میں نہ انوالو ہوا تو پھر آنے والی اس کی جنریشن بھی اسی طرح سے پستی رہے گی۔ تو ایک دم عوام کی حالت جو ہے نا وہ راک اینڈ دی ہارڈ پلیس والی حساب کتاب ہو گیا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی عوام کا خیال کریں، مت آپ خیال کریں پی ٹی آئی کا، مت خیال کریں آپ نون لیگ کا، نہ خیال کریں پیپلز پارٹی کا،
لیکن وہ عوام جو اس کے اندر پھنسے گی اور پٹے گی، اس کا معاشی نقصان بہت ہو جانے والا ہے، اور اٹ از ناٹ گڈ فار دیم. اور یہ ایک واقعی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک سوچنے کی بات ہے. تو اگر فوج انوالو ہو کے یہ فیصلہ کر لیتی ہے تو نہ کہ وہ سب کے لیے اچھا ہوگا جو پولیٹیشینز ہیں، بلکہ عام عوام کے لیے بھی اچھا ہوگا، اور جو جاب والے ہیں، جو روز دہاڑی والے ہیں، سب کے لیے بہتر ہوگا. کم از کم ان کا چولہا چکی تو چلتا رہے گا، ورنہ اس ہنگامے میں لوگ بھی مریں گے اور معاشی بدحالی اور بڑھے گی، اور اس میں کسی کا کوئی نقصان، اس میں سبھی کا نقصان ہوگا. اور جہاں تک پولیٹیشینز ہیں تو ان کے اندر بھی جو ہے نا اتفاقی اور غصہ اور آپس میں جو ہے وہ تلخ کلامی جو ہے وہ ٹی وی پہ بھی نظر آئے گی اور سڑکوں پہ بھی نظر آئے گی، شاید ہاتھا پائی بھی ہو. تو ان سب چیزوں سے بہترین راستہ یہ ہے کہ الیکشن اناؤنس کر دیا جائے، تاکہ سب کے لیے جو ہے اٹس اے ون ون سچویشن. میں یہی سمجھتا ہوں میں. اور فوج بھی اپنی عزت جو ہے جو تھوڑا بہت کھو بیٹھی ہے وہ اپنا جو ہے دے ول بی ایبل ٹو ریسٹور اٹ. تو یہ سب کے لیے بیسٹ ہے. یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی ڈس ایگری بھی نہیں کرے گا. تھینک یو.